السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سنو، یہ کہانی کسی عام مخلوق کی نہیں، یہ کہانی ہے اس مخلوق کی جس نے اللہ کے سامنے سرکشی کی اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بن گیا۔ یہ قصہ ہے شیطان کے جنم کا، اس کی پیدائش کا اور اس غرور کا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ انہی میں سے ایک تھا ابلیس، جو ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی عبادت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ اپنے علم، اپنی عبادت اور اپنی قوت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یاد رکھو، عبادت سے بڑا امتحان ہے عاجزی۔ ابلیس عبادت گزار تو تھا لیکن عاجزی سے خالی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ فرشتوں اور ابلیس تم سب آدم کو سجدہ کرو، سب نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کیا۔ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تھا شیطان کا پہلا جرم، تکبر، غرور اور اللہ کے حکم سے بغاوت۔ اسی لمحے اس کا اصل چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ ابلیس جو فرشتوں کی صف میں عبادت گزار تھا، رب کی بارگاہ سے مردود قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو جو ہے وہ اور قیامت تک میری لعنت تیرے ساتھ رہے گی۔ یوں عبادت گزار ابلیس شیطان ملعون بن گیا۔ یہ تھا اس کا جنم، ایک لعنتی وجود کا جنم جو قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کر کے نکلا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سوچو، وہ شیطان جس نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی، صرف ایک لمحے کے لیے غرور کی وجہ سے برباد ہو گیا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمارا ہر نیک عمل، ہر عبادت اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک اس کے ساتھ عاجزی اور فرما برداری شامل ہو۔ غرور انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے اور عاجزی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آج ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم شیطان کی راہ پر نہیں بلکہ عاجزی اور اطاعت کی راہ پر چلیں گے، کیونکہ جنت ان کے لیے ہے جو جھکتے ہیں اور جہنم ان کے لیے ہے جو سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کا آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا اسلامی سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اور آپ کے جو ہے وہ اسلامی سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔